انجام دے دیجیے، وہ عادت بن جائے گا، عبادت نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھنے کے قبل کیا ہو، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کا روزہ ہی نہیں ہوتا، بھوک اور پیاس ہوتی ہے، یہ عادت کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے۔ جس کو پتہ ہی نہیں روزہ کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں نماز کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں حج کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں زکات کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کام کے انجام کے ثواب تو ہوگا مگر عبادت نہیں ہوگا۔ اسلام عبادت کی دعوت دیتا ہے، عادت کی دعوت نہیں دیتا۔ بہت آسان ہے ان احکام پر عمل کرنا اور ان احکام کو سمجھنا، کیونکہ دھیرے دھیرے دکھتی ہے، بالکل طبیعی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال اپنے بچوں کے لیے دیتا چلوں اور پھر اپنی ایمان تمام کروں گا کہ اسلام کتنا فطرت کو کنٹرول مارتا ہے، کتنی دین ہے، اور ایسا اللہ کرا کہ بہت دین پر عمل کر رہا ہے جیسے پانی کا پی لینا، کتنا آسان ہے، مگر تو ہم سمجھتے نہیں ہیں، لاشعوری کی بنا پر کچھ آسان کاموں کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ جیسے ایک ڈرائیور ہے، راستہ نہیں جانتا تو ظاہر کے بعد اس کے لیے اگر کہیں کچھ کام لگ جائے تو اگر 1 گھنٹے میں سفر طے ہوتا ہو تو وہ 4 گھنٹے لگا دیتا ہے، کیونکہ اسے صرف 1 راستہ پتا ہے کیا چلا، تو اسے صرف 1 راستہ پتا ہے۔ لیکن جو ڈرائیور لوکل ڈرائیور ہوتا ہے وہ جام کی حالت میں بھی گلیوں سے گزارتا ہوا اسی ٹائم میں منزل مقصد تک پہنچا دیتا ہے، جو اس لیے کہ وہ بے زبان سے واقف ہوتا ہے، اور شریعت کا جاننے والا اور شریعت کا نہ جاننے والا انہیں دونوں کی طرح ہے، انہیں دونوں کی طرح ہے۔ بہت سے لوگ مولویوں کے جو ہے سبقے لگاتے ہیں، مولانا تو اپنے لیے ساری چیزیں حلال کر دیتے ہیں، دوسروں کے لیے حرام ہوتی ہے۔ بھائی آپ لوگ ڈرائیور نہیں ہیں، آپ کو صرف 1 راستہ پتا ہے، جام لگ گیا ضرور ہے، ہم تو لوکل ڈرائیور ہے، جہاں جام لگا تو گھر سے چلے جاؤ، جہاں جام لگا تو گھر سے چلے جاؤ۔ شریعت کا جاننے والا اپنے مقصد پر تکلیف پہنچتا ہے، جس کو شریعت کا پتا نہیں وہ راستہ کرتا تو ہے مگر جو خود کے کرتا ہے دل میں پہنچتا ہے۔ شریعت کا عمل کرنا بہت آسان ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے حوالے کروں میں، مثال کے طور پر میں اپنے بزرگوں سے معلوم کر رہی ہے تو جسم ہے یہ کتنا ہے، ہمارا یہ ہے یا اللہ کا ہے؟ اللہ کا ہے، آدمی یہ کہے گا یہ اس کا ہے، اس نے ہمیں آدمیتاً دیا ہے کہ ہمیں اختیار دے دیا جائے، یہاں کو لے جاؤ چاہے وہاں کو لے جاؤ، یہاں ہے اس کا، اچھا کام کرو یا برا کام کرو، اچھا کرو گے تو سزا ملے گی، برا کرو گے تو سزا ملے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چلانے کا اختیار ہمیں ہے، مالک کو ہے۔ اچھا چلانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ڈرائیور انگلش میں، وہ ہم کی باڈی کے ڈرائیور ہے، مالک نہیں۔ اب اگر کوئی ڈرائیور یہ سوچنے لگے کہ اس گاڑی کے مالک ہو گئے تو یہ اس کے کام کرانی ہے، ڈرائیور رہے گا، مالک رہے گا، ہم مالک نہیں ہیں۔ تو ڈرائیور کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، ڈرائیور کو اپنے ہاتھ میں رہنا چاہیے، مالک اپنے آپ کو نہ چھوڑے، اس لیے کہ مالک سب چاہے گا گاڑی لے لے گا، سب چاہے گا گاڑی لے لے گا، پتا بھی نہ چلے گا کہ ڈرائیور کو جس چیز جگہ ہٹایا ہے، تو ہٹانے کے بعد کہتا ہے ہم نے ہٹا دیا، پہلے نہیں کہتا ہٹانے کے بعد نہیں، ہٹا کے کہتا ہے آپ ہٹا دیا، تو اس سے پہلے دیکھتا ہے سیدھی گاڑی چلا لے،
میں نے وقت کی ضرورت کی وجہ سے ایک گاڑی خریدی اور گاڑی خریدنے کے بعد ایک ڈرائیور کو بلایا، گاڑی چلا لو اسے، ظاہر سی بات ہے مالک کو نہیں کہنا، وہ ڈرائیور تھا۔ میں نے کہا ایسا ہے، ڈرائیور کا نام تھا علی۔ میں نے کہا جی بھائی ایسا ہے، یہ گاڑی بڑے پیسوں کی نہیں ہے، ہزار کی کمائی سے نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے 5 سے 8 گھنٹے گاڑی کی، تو مجھے گاڑی تو بڑی محبت ہے، لہٰذا جب آپ کو لے کے جاؤ چلانے کے لیے، چلانے سے پہلے میرے گھر سے آنا، کام کر رہا ہوں چلانے سے پہلے میرے گھر سے لے آنا، مجھے سکھانے کے لیے گاڑی کانٹے اور گاڑی کو دیکھنا چاہیے، اور صبح کے بعد جب دوپہر کرتے رہو اور کھانے کے لیے گھر سے آؤ تو لنچ پہ پھر بھی مجھے گھر سے سکھا دینا، تاکہ میں دوپہر میں نکال کرتی ہے، اور دوپہر کے بعد شام تک جب گاڑی کو چلاؤ تو پھر شام کو بھی میرے گھر سے گاڑی دکھانے کے لیے آ جانا، تاکہ میرا پھر گھر ہو جائے۔ تم نے گاڑی کو دیکھ رکھا ہے اور اللہ بھی کہتا ہے ارے انسان میں نے تجھے بڑے اچھے طریقے سے بنایا، تجھے بنا کے آج وہ دین کہا، تجھے بنا کے تاکہ کا نامہ تیرے سر پہ لگایا، تجھے اللہ معلومات بنایا، یہ گاڑی تیرے حوالے، مگر جب چلانا تو پہلے کو آ جانا، اس کے بعد کو جانا، اس کے بعد شام کو جانا، اسی کو صبح کی نماز کہتے ہیں، اسی کو ظہر بھی کہتے ہیں، اسی کو مغرب بھی کہتے ہیں، سارا بات گاڑی چل رہی ہے، صبح ظہر عشاء مشکل تو نہیں ہے، اتنا آسان ہے، مگر اپنے آپ کو ڈرائیور سمجھیے کیا چل رہا ہے، گاڑی چل رہی ہے، حالت کمزور تھی ڈرائیور کی۔ میں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے صبح شام دوپہر رات یہ تو چلانا ہی ہے، مگر کیونکہ آپ کی حالت پر کمزور ہے، لہٰذا رات کے کھانے کے بعد بھی چلاؤ تو میں ایکسٹرا پیمنٹ دوں گا، میں ایکسٹرا پیمنٹ دوں گا۔ اللہ نے کہا صبح کی واجب، ظہر کی واجب، مغرب کی واجب، اگر نماز سب پڑھ رہا ہے تو ایسا سے لیے ان کا سزا دے گے، ان کی اسپتال دے گے، اسی کو نماز سب کہتے ہیں، نماز کہتے ہیں، سارا بات بدلوا۔ چلتے چلتے وہ بھی آیا کہ ڈرائیور نے ہم سے پوچھا اور ایماندار بھی رکھا، یہ سب گانا کر کے میں نے اسی وجہ سے کہا ہے کیونکہ ہر ڈرائیور ایماندار نہیں ہوتا، ہر آدمی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، بڑا ایماندار بھی تھا۔ اس نے کہا مولانا گاڑی چلتے چلتے کئی مہینے گزر گئے، سلوار سے محمد گاڑی چلتے چلتے گزر گئے، مگر آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کتنا لیں گے، آپ نے اپنا تو نہیں بتایا۔ میں نے کہا اچھا صحیح ہے، میرا حصہ پوچھنا چاہتے ہو، کھاؤ کماؤ بچوں کا پیٹ بھرو، اور سب بھرنے کے بعد کچھ بچ جائے تو میرا بھی حصہ دے دے گا، میرا بھی حق دے دے گا۔ تو اللہ نے بھی کہا میرے حوالے گاڑی انسان میں لے کرتی ہے، اس کو چلانے کے بعد بچوں کا پیٹ بھرنا، اپنا خرچ نکالنا، اس کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو میرا بھی حصہ دے دے گا۔ کسی کو زکات دیتے ہیں، کسی کو خون دیتے ہیں، کسی کو صدقہ دیتے ہیں، کسی کو فطرہ دیتے ہیں، سارا بات کروں۔ چھوٹے بھائی اور میرے چھوٹے بچے بار بار نہیں سمجھ سکتے ہیں اس مثال کو، زکات مفت تھی، اچھا وقت گزرتا گیا، گاڑی ہماری چلتی گئی، ابھی ایک سال ہونے کو تھا کہ مرتبہ علی نے کہا جو کہ ہمارا ڈرائیور تھا، اس سے کہا مولانا ایک سال ہونے کو ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟
کل مولانا جب ہم شو روم سے گاڑی نکال کر لائے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ سال میں اس کی ایک مرتبہ اندر کی سروس ضرور کرا دینا، اوور ہالنگ ضرور کرا دینا۔ میں نے کہا جیسا بیماری ہے مولانا اگر یہ نہ کراؤ گے تو انجن بیٹھ جائے گا، دھک دھک کرے گا، آواز دے گا، موٹر بیٹھ جائے گا۔ میں نے کہا اگر نہ کرائیں گے یہ بیماریاں ہوگی۔ تو اللہ نے بھی کہا اے انسان تیری گاڑی کے اندر ہم نے جو انجن رکھا ہے اس کی ساتھ میں ایک مرتبہ سروس کرانا، کسی کو رونا کہتے ہیں مائے رحمان کا، اگر نہ کرے گا بیپی ہوگا، کینسر ہوگا، بیماریاں ہوگی۔ اب اگر کسی کے یہاں کینسر پیدا ہو جائے تو اس سے ہماری پریشانی نہیں، اگر سروس کرا دیں گے تو نہ کہیں نہ کسی ہوگا نہ کینسر ہوگا۔ سارا بات پر تو نہ ٹی بی ہوگا نہ کینسر ہوگا۔ آج پوری دنیا کا جو تخمینہ پیش کیا جاتا ہے سب سے کم جو کینسر ہوتا ہے مسلمانوں میں، اور مسلمانوں میں بھی سب سے کم کینسر ہوتا ہے جو روزہ توڑتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے کو کینسر نہیں ہوتا، اس لیے کینسر میرے پیدا کا ہوتا ہے، اور روزہ میرے کا اس کو کاٹ کرتا ہے، میرے کو معاف کرتا ہے۔ چھوٹی سی نعمت ہے مگر اس کی اہمیت اس وقت پتہ چلتی ہے جب کینسر کا مرض لگتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ کی نعمتوں کی اہمیت اس وقت پتہ چلتا ہے، اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ نعمت چلی جاتی ہے۔ یہ جو ہوا کھانے وہ تھا کبھی سوچا کیا اہمیت ہے اس کی؟ نہیں سوچا نا، نہیں سوچ لو گے اللہ کا کرنے کو آئندے اٹھانا پڑتا ہے، اور 4-5 دن رہنے کے بعد جب وہاں سے بل نکل کے آئے 25,000 کا 50,000 کا، تب پتہ چلتا ہے ہندوستان کی بنائی ہوئی ہوا کو 4 دن کھایا۔ ارے میں کیا کرا اس کی بنائی ہوئی 4 دن ہوا کو کھایا، 50,000 کا بل نکل آیا۔ ارے 250 سال تک سکندہ کی ہم نے ہوا کھائی، اگر وہ بل نکال کے دیتے تو آدھا نہیں کیسا کرتا سارا بات نہیں۔ اور بتایا آپ نے وہ بات اور کر رہا ہے، آپ نے روزہ بھی سمجھ لیا، نماز بھی سمجھ لی، اچھا اس کی مین کمی کیا ہے؟ جو مجلس کا بھی ماحول ہے، گاڑی چل رہی تھی، ہم نے کہا خلیفہ رک جائیے، وہ رک گیا۔ ہم نے کہا خبردار یہ گاڑی کے جو پیچھے کھڑکی ہے نا، یاد کر رہا ہوں میرا ایک 500 سنے، یہ میں نے کہا یہ جو پیچھے سے کھڑکی ہے اس کے اندر لوہے نہ رکھ لینا، گاجا نہ بھر لینا، چور نہ بھر لینا، ابھی اس کے اندر نہ بھر لینا، چوری کا مال نہ بھر لینا۔ اس لیے اگر تم نے بھر لیا بھر کے گاڑی لے کے چلے آگے جا کر کرو گا، گاڑی کو پکڑے گا، گاڑی بھی جائے گی، ڈرائیور بھی جائے گا۔ اللہ بھی کہتا ہے اے حضرت انسان تیری گاڑی میں ایک ڈگی لگائی ہے، اس میں یقین کا نہ بڑھنا، کاٹے کا نہ بڑھنا، سود کا نہ بڑھنا، سچے کا نہ بڑھنا، چوری کا نہ بڑھنا، چورے کا نہ بڑھنا۔ اگر بھر دیا بھر کے لے کے چلا تو جہنم کا دروازہ وہاں پر گاڑی کو پکڑ لے گا، گاڑی بھی جائے گی، ڈرائیور بھی جائے گا، سارا